السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کے تقرر سے متعلق سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہونے کے بعد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو مشاورت کے لیے بلا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فوج کی کمان کے لیے جی ایچ کیو کی جانب سے بھجوائے گئے 6 سینئر موسٹ جنرلز میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جمعرات کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں آرمی چیف کی تقرری زیر غور آئے گی۔ بدھ کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں اور وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشاورت کا یہ عمل مکمل کر کے 2 روز تک نئے سپہ سالار کی تقرری کر دی جائے گی۔ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ بدھ کو راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے یوم دفاع و شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ 6 سال پاکستان فوج کے سپہ سالار رہے۔ انہوں نے سن 1971 سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں سیاسی غلطی تھی۔ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں 34,000 تھی، جن کا مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مختی باہنی سے تھا۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ فوج آئندہ بھی سیاسی معاملات سے خود کو الگ رکھے گی۔ ایک جانب قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کا میگا ایونٹ شروع ہو گیا ہے، لیکن کئی تجزیہ کاروں کے بقول جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے برعکس پاکستان اس موقع پر اپنی افرادی قوت کو برآمد کرنے کا موقع ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے اور اس میگا ایونٹ سے بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال پاکستانیوں کے لیے قطر نے 2 لاکھ افراد کا کوٹا مختص کیا تھا، مگر اس کے باوجود پاکستان سے اکتوبر کے آخر تک صرف 46,500 افراد قطر ملازمت کے لیے جا پائے۔ بنی اسنا وزارت کے سیکریٹری پارلیمانی امور آغا رفیع اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت پاکستان نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازمتوں کے لیے بھیجنے کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے، لیکن قطر کے آخر میں ویزا کا عمل بہت سست تھا اور یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بڑھانے کے لیے تمام کوششیں جاری رکھے گی تاکہ وہ ترسیلات زر بھیج سکیں، جس کی آج کل پاکستان کو شدید ضرورت ہے۔ ورلڈ کپ کی میزبانی کا قرعہ دوحہ کے نام کھلنے کے بعد سے خلیج کے اس ملک میں غیر ملکی مزدوروں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات پر تنقید اور الزامات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ اتوار کو مقابلوں کے آغاز کے بعد بھی بدستور جاری ہے۔ تاہم کھیلوں کے افتتاح سے قبل ایک پریس کانفرنس میں فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے انسانی حقوق کے حوالے سے ملک کے خراب ریکارڈ پر مغربی تنقید کی مذمت کرتے ہوئے میڈیا پر منافقت کا الزام لگایا۔ ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر لوگوں نے برطانوی روزنامے گارڈین کی اس رپورٹ کو شیئر کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ سن 2010 میں ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق حاصل کرنے کے بعد سے مبینہ طور پر بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے 6,500 سے زائد تارکین وطن کارکن قطر میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ گارڈین کی تحقیقات کے مطابق یہ تعداد مزدوروں کے آبائی ممالک کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ قطری حکام نے برطانوی اخبار کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ آزادی اظہار پر کسی بھی طرح کی پابندی امریکہ کے لیے باعث تشویش ہوتی ہے۔ امریکہ کی چوٹی کے سفارتکار نے منگل کے روز دوحہ میں
اپنے قطری ہم منصب کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیفا کے اس فیصلے پر تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی کھلاڑی نے تنوع اور شمولیت کی حمایت میں بازو پر پٹی باندھی تو اسے یلو کارڈ دکھا دیا جائے گا۔ نیوز کانفرنس میں بلنکن کے ساتھ موجود قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اپنے ملک پر میڈیا میں تنقید کے حوالے سے قطر کے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو ان پر توجہ نہیں دیتے بلکہ متعصبانہ نظریات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو دوحہ کے دورے کے دوران افغان مہاجرین کے ایک کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے ٹیم سے ملنے اور افغان افراد سے بات کرنے کے لیے کیمپ الصالیہ کا دورہ کیا جو جلد ہی امریکہ کو اپنا گھر کہہ سکیں گے۔ افغانستان کے لوگوں کے لیے قطر کی حمایت نے ہماری شراکت داری کو تقویت دی ہے۔ بلنکن کا یہ دورہ قطر کے ساتھ فوجی اہمیت کے مذاکرات کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ کے 8,000 فوجی قطر کے العبید کے فضائی اڈے پر تعینات ہیں جو آئندہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران بھارت کے متنازع اسلامی اسکالر اور مبلغ ذاکر نائک کو مبینہ طور پر تبلیغ کے لیے مدعو کیے جانے پر بھارت میں شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے اور قطری حکومت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بھارت اس معاملے کو قطر کی حکومت کے سامنے سخت انداز میں اٹھائے گا۔ دریاسنا رپورٹس کے مطابق قطر نے سفارتی ذرائع سے بھارت کو مطلع کیا ہے کہ 20 نومبر کو دوحہ میں منعقد ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کے لیے ذاکر نائک کو سرکاری طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بھارت اور قطر کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کے مقاصد سے تیسرے ملکوں نے عمداً ایسی غلط خبر پھیلائی ہے۔ طالبان پختیا سرحدی جھڑپوں پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دونوں جانب سے ایک مشترکہ ورکنگ کمیٹی کام کر رہی ہے اور مستقبل میں ایسے مسائل کو روکنے کے لیے اپنی ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ طالبان اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان 3 روز تک جاری رہنے والی لڑائی منگل کو روک دی گئی اور دونوں فریقین سرحد پر ملے لیکن اب تک ان مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلاحی رابطہ کار دفتر اوچا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس موسم سرما میں 24.4 ملین افراد انتہائی مایوس کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اوچا کے مطابق اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انہیں فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں گرم کپڑے، پناہ گاہ اور حرارت کے حصول کے لیے نقد رقم درکار ہے۔ افغان خاندانوں کو پہلے ہی منجمد درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ اسلامی بنیاد پرستی کے ناقد ایک امریکی بلاگر اویجیت رائے اور ان کے بنگلہ دیشی پبلشر کو قتل کرنے کے مجرم 2 عسکریت پسند بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی ایک پرہجوم عدالت سے فرار ہو گئے۔ القاعدہ سے متاثرہ مقامی عسکریت پسند تنظیم انصار اللہ بنگلہ ٹیم یا اے بی ٹی کے مشتبہ ارکان نے پولیس افسران کی آنکھوں میں زہریلا کیمیکل چھڑک دیا اور مجرموں کو موٹر سائیکلوں پر سوار کر کے بھگا دیا جبکہ وہ انسداد دہشت گردی ٹرائبیونل سے واپس جا رہے تھے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کی جاسوسی برانچ کے سربراہ ہارون رشید نے بتایا کہ بائیک پر سوار آنے والے افراد زہریلا مادہ چھڑکنے کے بعد دونوں مجرموں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پولیس اتھارٹی نے مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 20 لاکھ ٹکا کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ڈپلومیٹک سیکیورٹی سروس نے اپنے انعامات برائے انصاف کے دفتر کے ذریعے رائے کے قتل میں ملوث کسی کی گرفتاری یا سزا کا باعث بننے والی معلومات کے لیے 5 ملین امریکی ڈالر کے انعام کا اعلان دسمبر سن 2021 میں کیا تھا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں پولیس منگل کو دیر گئے وال مارٹ اسٹور میں ہونے والی فائرنگ کی تحقیقات کر رہی ہے
جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چیساپیک شہر کی جانب سے بدھ کی صبح بتایا گیا کہ پولیس نے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کر دی ہے اور شوٹر بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام نے یہ نہیں بتایا کہ شوٹر کی موت کیسے ہوئی اور نہ ہی شوٹنگ کے حالات کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں۔ والمارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس المناک واقعے پر صدمے میں ہے۔ یہ حملہ کولوراڈو اسپرنگز میں ایک LGBTQ نائٹ کلب میں فائرنگ کے چند روز بعد ہوا ہے، جس میں 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرینی حکام نے بدھ کو کہا کہ روسی افواج کی طرف سے رات گئے ایک فضائی حملے میں جنوبی یوکرین میں ایک ہسپتال کے زچگی وارڈ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک نوزائیدہ بچہ ہلاک اور اس کی ماں زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ میزائل نے زوپورژیا کے علاقے ولینیانسک میں 2 منزلہ عمارت کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ روس شہریوں اور شہری اثاثوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دشمن نے ایک بار پھر دہشت گردی اور قتل و غارت کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کا فیصلہ کیا ہے، جو وہ 9 ماہ سے حاصل نہیں کر سکا تھا اور نہ ہی کر سکے گا۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے منگل کو کہا کہ اس نے کیف میں ایک تاریخی روسی آرتھوڈاکس عیسائی خانقاہ پر چھاپا مارا ہے تاکہ مشتبہ روسی خصوصی سروسز کی تقریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ادھر ماسکو میں کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے یوکرین کے حکام پر روسی آرتھوڈاکس چرچ کے خلاف جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلاش روسی آرتھوڈاکس کے خلاف ان جارحانہ اقدامات کے سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ یروشلم میں بس اسٹاپ کے قریب آج بدھ کے روز 2 دھماکے ہوئے، جن میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ حملے فلسطینیوں کی طرف سے کیے گئے تھے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب اسرائیل فلسطین کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور زیر کنٹرول مغربی کنارے میں کئی ماہ کے اسرائیلی چھاپوں کے بعد مہلک حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جن میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں اس کے مشن نے گزشتہ ہفتے ایک بیانات میں ان الزامات کو جھوٹی خبر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن اپنی 80ویں سالگرہ کے ایک روز بعد 75 سال پہلے شروع ہونے والی ایک دلچسپ روایت میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ ہے تھینکس گیونگ ٹرکیز کی جان بخشی۔ اس سال وائٹ ہاؤس میں جن خوش قسمت پرندوں کی جان بخشی کی گئی ہے ان کے نام ہیں چاکلیٹ اور چپ۔ دونوں کا وزن تقریباً 21 کلو گرام ہے۔ ان دونوں کو شمالی کیرولائنا کے ایک فارم میں پالا گیا تھا۔ امریکہ میں ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ یا یوم تشکر منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب امریکی اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ اکٹھے ہو کر خصوصی دعوت اور ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں اور زندگی کی نعمتوں کی بہتات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس تہوار کو امریکی معاشرے میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ زیادہ تر امریکی اس موقع کو اپنے خاندان اور عزیز و اقارب سے ملنے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور مل بیٹھ کر کھانا کھانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں۔ اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔